دیکھتے ہیں کیا سوالات سامنے آتے ہیں. تو کہاں سے سٹارٹ دیا جائے گا حضور؟ سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ پوچھیں گے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا کروڑوں کرم ہے، جس حال میں بھی ہوں اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ایسی صحت مند تندرست رکھے. اچھا، ٹاپک میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جا تو سب کی طرف سے. تو جی جی بالکل. ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ نیا دور، نئے مسائل، اور نئے مسائل میں سے ایک ہے سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا کے جہاں فوائد بھی ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. جہاں ایک بندہ موبائل کی ویڈیو بنا کے کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے تو وہی موبائل سے ویڈیو بنا کے اس کو ہراساں بھی کر سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے یا مددگار ہے؟ ایک چاقو ہے، کھنجر ہے، گھر میں موجود نائف. اگر اس سے اچھا کام لو تو وہ مددگار ہے، اور اس سے غلط کام لو تو وہی ہتھیار ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. سوشل میڈیا کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. اگرچہ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا غلط استعمال زیادہ ہے، لیکن اس کا درست استعمال نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو ایک آلہ ہے، ایک اکوپمنٹ ایک طرح سے. اب جیسے ہمارے سید صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، ٹھیک ہے. اب اس مائک سے کوئی چاہے تو نعتیں پڑھے، تلاوت کرے، اور چاہے تو اس مائک سے کوئی گانے گائے، معاذ اللہ. تو مائک پر کیا بات کروں گا میں؟ آپ بولے یہ مائک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اس کے یوزر کے بارے میں بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی جو یوزر ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، ان کو نصیحت کوئی ایسی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزیں ہمارے یہاں پہلے آتی ہیں اور اس کے پریکاشنز بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور جب اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جاتے ہیں، پہلے سیلفی بڑا اس کو عروج لیا، جب سیلفی کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آیا اور اب بات ہونے لگی تو اب سیلفی کے تعلق سے سمجھانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر اس کی احتیاطیں کوئی لکھ کر دیتا بھی ہے تو وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی ہڈن انداز میں ہوتی ہے کہ ہر ایک تک پہنچتی نہیں ہے. تو ہر ایک چیز کا استعمال اگر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر استعمال درست ہو تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، دنیا کا بھی فائدہ دے سکتی ہے، آخرت کا فائدہ بھی دے سکتی ہے. ہمارا یہ پروگرام جس ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہوگا، اسی اسکرین پر اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ایسی باتیں ہو جائیں جو سب کے کام آ جائیں، ہمارے بھی کام آ جائیں. مگر اسی اسکرین کے ذریعے لوگ گانے بھی سنتے ہیں، گانے بھی دیکھتے ہیں، اور گناہ بھرا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تو ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری سوچ کس طرف ہے. مینٹلی جو یوزر کی جو ڈائریکشن ہے، آئی تھنک کہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کی بات کو کنٹینیو آن کروں گا. آپ نے بولا کہ ایک چاقو ہے یا ایک ہتھیار ہے، اب وہ اس کا استعمال کے درست طریقہ بھی ہے، غلط طریقہ بھی ہے. اچھا، دعوت اسلامی کی بات کرتا ہوں میں. تو فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے پیج بھی ہیں، مدنی چینل کے پیج بھی ہیں. تو جب ایک چیز اتنی خطرناک ہے، فار ایگزامپل آپ نے جیسے بولا، میں نے یہ نہیں بولا بہت خطرناک بولا ہی نہیں میں نے، تو آپ نے کہا ہے. آپ نے بولا تھا جیسے چاقو کی مثال دی تو اس سے میں نے تشبیہ دے دی کہ خطرناک ہے. تشبیہ آپ کی مرضی، آپ جس سے چاہے تشبیہ دے دیں، لیکن خطرناک کا لفظ تو میں نے بولا ہی نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس پر بات ہی کی نہیں کی ساتھ. میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ مائک خطرناک ہے، میں نے کہا ہی نہیں کہ سوشل میڈیا خطرناک ہے. اصل تو اکوپمنٹ پر تو بات ہے ہی نہیں، بات تو یوزر پر ہے. یوزر پہ ہے. اس کو کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے اس کی کہ آلے پر کیا حکم لگے گا. آلے پر تو کوئی حکم نہیں لگتا نا. آدمی فائر کرتا ہے گن سے، بالکل، بندہ اس فائر سے مر گیا تو جج کبھی بھی اس گن کو سزائے موت دیتا ہی نہیں کہ اس گن سے آدمی مرا ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی. سزائے موت اس شخص کو دی جاتی ہے جس نے اس کا ناحق قتل کیا، یعنی جو بھی اس کی جو اسلامی سزا ہوگی یہ قاتل کو دی جاتی ہے، نہ کہ آلہ قتل کو دی جاتی ہے. تو یوزر پر ڈپینڈ کرتا ہے، یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، نہیں پھر آلہ قتل جو بیچتا ہے، لیگلی بیچتا ہے، جس طرح سے بیچتا ہے، اس کو بھی تو دائرے میں لینا چاہیے. نہیں مطلب آپ نہیں سمجھے کہ ٹی وی پر تو گناہ ہو رہا ہے نا، نہیں ہو رہا تو ٹی وی بیچنا ناجائز تھوڑی ہو جائے گا. نہیں، ٹی وی پہ بیچنے کی بات نہیں کر رہا، ٹی وی پہ جو کانٹینٹ پلے کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب آپ آئے نا کانٹینٹ پلے، جو کانٹینٹ پلے کر رہا ہے ٹی وی کے اوپر، تو وہ کیسا آدمی ہے، کیا پلے کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی اسی پر بات کی جائے گی. اگر وہ غلط چیزیں لا رہا ہے تو اس پر
غلطی کہا جائے گا. اگر اس کو جیسے مثال اگر اس کو بلو رنگ دکھائے گا تو بولے گا بلو ہے, وائٹ دکھائے گا مطلب وائٹ ہے, کالا دکھائے گا مطلب کالا ہے. تو وہ جیسا دکھائے گا اس کو وہ ویسی بات کی جائے گی. آلے پر حکم نہیں لگ سکتا. اب یہ کیمرہ ہمارے سامنے ریکارڈ کر رہا ہے, یہی کیمرہ آج ہمیں ریکارڈ کر کے کہیں بھیجے گا, یہی کیمرہ کوئی غلط چیزیں ریکارڈ کر کے بھی کہیں بھیجے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گاڑی سے حادثہ ہو جاتا ہے ڈرائیور کو پکڑا جاتا ہے نہ کہ گاڑی کو پکڑا جاتا ہے. گاڑی چھوڑ کر تو ویسے ہی بندہ بھاگ جاتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا, گاڑی پکڑتے تو پکڑی جائے. تو آلے پر حکم کیا لگے گا؟ شروع میں انہوں نے ایک بات کی, بھائی نے سوال پوچھا کہ اس میں الفاظ تھا مدد. تو آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگ بھی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی, اور آپ نے اپنا ایک فلاحی ادارہ قائم کر دیا ہے. تو اسٹارٹ سے آپ نے کام جب اسٹارٹ لیا تھا دعوت اسلامی کا, تو خالصتاً دین کا کام کرنے کے لیے آپ یہاں اس میدان میں آئے تھے. تو اس فلاحی میدان میں آنے کا خیال آپ کو کیسے آ گیا, اور یہ سوچ کیسے آپ کے ذہنوں میں آ گئی؟ وقت کے ساتھ ساتھ حاجت و ضرورت, جس کو آپ ایک جملہ کہا جاتا ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جیسے جیسے حالات, واقعات, ضرورتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو اسی طرح سوچوں میں, مزاج میں اور طریقہ کار میں حسب ضرورت اور شریعت کے دائرے میں رہ کر تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے. جب دعوت اسلامی بنی تھی تو اس وقت دین کا کام, جیسا آپ نے کہا نا, دین کا ایک شعبہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہی کام سارا دین کا کام تھا. دین کے کام کا ایک شعبہ تھا جسے دعوت اسلامی لے کر چلی. تو اس وقت تو مدرسۃ المدینہ بچوں کے بھی نہیں تھے جو حفظ و ناظرہ کہتے ہیں. پھر آگے جا کر حفظ و ناظرہ کے بچوں کے مدرسے ہونے چاہیے, وہ ضرورت پیش آئی. پھر درس نظامی عالم بنانے کا جامعۃ المدینہ ہونا چاہیے, اس کی ضرورت پیش آئی. جس ٹی وی پر آج آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے, میڈیا بھی ہونا چاہیے, اس کی ضرورت پیش آئی. تو یہ بھی آ گیا. تو یوں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جب یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور ملک کے بہت سارے حصوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہاں پر جب امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی پریشانی آتی ہے جس کو ہماری ایک اصطلاح دکھیاری امت کی خدمت, تو جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو ایسے ڈیزاسٹر کے ٹائم پر یا کوئی ایسے خاص موقع پر دعوت اسلامی کا ریئیکٹ کرنا اور دعوت اسلامی کا وہاں پر ان کے ہیلپ آؤٹ کرنا, یہ قدر آسان ہو جاتا ہے دیگر کے مقابلے میں, کیونکہ تحریک وہاں موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو یہاں سے 200-300 لوگ بھیجنے, یہاں سے کچھ بھیجنے, وہیں پہ کہہ دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روہنگیا کے جو مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا, تو وہاں تو پہنچ نہیں سکتے تھے, وہ بڑی بڑی این جی اوز نہیں پہنچ سکی. ان کو بنگلہ دیش میں اسپیس ملا, وہاں پر وہ ایز اے مائگریٹ کر کے بنگلہ دیش میں آئے, تو وہاں ان کا ایک ریفیوجی کیمپ بنا. تو اب چونکہ ان کی مدد کرنا بھی ایک اچھی بات تھی, تو دعوت اسلامی کا چونکہ بنگلہ دیش میں آلریڈی کام تھا اور ہمارے مبلغین اسلام بھائی تھے, میں سمجھ دعوت اسلامی شاید دنیا کی ان این جی اوز میں سب سے زیادہ اور اہم کام کرنے والوں میں کوئی تحریک آ جائے گی کہ جنہوں نے وہاں پر کام کیا, اور ہمارے بنگلہ دیش کے اسلام بھائی نے وہیں سے سب کچھ انتظام کیا, وہیں سے کیا. تو اس لیے ایسا محسوس ہوا. اور اب دیکھیں نا, اپنے 2020 میں تو بہت ساروں کے وہ ونڈوز کھلی ہیں جو کبھی نہیں کھلی تھی. تو تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہی تھے. 2005 میں زلزلہ آیا تو اس میں بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ اپنے طور پہ کوشش کی, لیکن ہم نے اس کو ویلفیئر کا نام نہیں دیا تھا. ایسی کام تو ویلفیئر کہتا ہے نا, 2005 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ 2020 تک اب ہم پہنچے ہیں تو ساری دنیا کا انداز ہی بدل گیا کورونا کووڈ کی وجہ سے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ بات سامنے آئی کہ یار دعوت اسلامی کین ڈو اٹ, اور الحمدللہ ہو گیا. اللہ کا شکر. کہ اس ریس میں, اس میدان میں ایسے آ گئے کہ چلیں ایک طرف دینی تنظیم آپ کی چل رہی ہے تو اس کو بھی پیسے مل رہے ہیں, تو فلاحی ادارہ بنا کے یہاں بھی کوئی پیسوں کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیں, یہ مقصد تو پیسے تو یہاں بھی مل رہے ہیں, ذخیرہ وہاں بھی ہو رہا ہے, ذخیرہ وہاں بھی ہو رہا ہے, لیکن اللہ نے چاہا تو آخرت کا ہو رہا ہے, کیونکہ پیسے دونوں طرف سے آ رہے ہیں, اور دونوں طرف سے پیسے امت میں ہی تقسیم ہو رہے ہیں, کسی کے گھر میں تو جا ہی نہیں رہے. پاکستان, آئی صاحب انٹرپٹ کروں گا, سوری ٹو انٹرپٹ. پاکستان میں جتنی چیریٹی ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے شاید, چیریٹی میں ٹاپ کنٹریز میں سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان میں جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں, جتنی این جی اوز ہیں, تو وہ میرے خیال سے اتنا, جب ایسے ڈیزاسٹر آتے ہیں, کووڈ لے لیں,
زلزلہ لے لیں، سیلاب لے لیں، تو اس میں بہت پاکستان کی بہت ساری NGOs بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے نا. تو دعوت اسلامی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہی تھی، بہت سارے شعبے لے کے چل رہی ہے، ویسے ہی بہت بڑا برڈن ہے. اور اس کے بعد ایک فلائی اس کو لانا، پھر اس کے بعد اس کو لانے کے بعد پھر ظاہر ہے اس کو بھی فنڈنگ چاہیے ہوگی. تو پہلے سے اتنے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایسا کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ نا اس کی جگہ کوئی ایسا اور کوئی کام لایا جاتا، فار ایگزامپل کہ یتیم خانہ بنایا جاتا، یا ہے نا کسی کو، لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، لاوارث لوگ ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو شیلٹر دیا جاتا، نہ کہ اس طرح مطلب ہے نا چھوٹا سا فلائی ادارہ کھول کر پھر اس کا بھی ایک برڈن لے کر، اور ہے نا دوسرے میرے خیال سے تنظیمیں کافی ہیں. یتیم خانہ بنایا جاتا تو شاید یہ آ جاتا کہ یار اور یتیم خانے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا آپ کا، تو شاید آپ مجھے یتیم خانے بتا دیتے کہ یار اتنے تو یتیم خانے بنے ہوئے، آپ کو یتیم خانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. مجھے یہ بات بتائیں کہ ایسا کون سا کام ہے جس میں اسپیس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اربوں لوگ ہیں، دکھیارے پریشان لوگ ہیں، ان کی اگر سب مل کر کوشش کرے تب بھی شاید ان کی دکھوں کو آپ پراپرلی کم نہیں کر سکتے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہاں دعوت اسلامی کے پاس گنجائش بھی آئی اور دعوت اسلامی کر سکتی تھی، تو الحمدللہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم نے اس کام کو کیا. اور دوسرا یہ کہ اس میں کرنے والوں کی اپنی کوالٹی بھی آتی ہے کہ جو اس میں آتے ہیں. دیکھیں شہزاد بھائی، FGRF جو دعوت اسلامی کا جو ویلفیئر کا جو ادارہ ہے، کیونکہ یہ بنا ہے تو اس بار آپ کے ذہن میں شاید اس کے سوالات زیادہ آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے مجھے. نیا تو اب نیا ہے تو ٹھیک ہے، دیکھیں پرانا ہوتا ہے تو پھر اور کچھ نیا آ جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف پیسے دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ راشن تقسیم ہو یا یہ ساری باتیں تقسیم ہو گئی، لیکن اب یہ بھی دیکھیں کہ بلڈ بھی تو FGRF کے ذریعے ہی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیا گیا نا. اب بلڈ دینا یہ کون سا پیسوں سے تھا؟ اچھا، بلکہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ ادارے جو باقاعدہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ سپلائی کرتے ہیں وہ تو زمانے سے کر ہی رہے ہیں. ان تمام عاشقان رسول کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، انہیں اجر عظیم عطا کرے. لیکن انہوں نے بھی تو دعوت اسلامی کی طرف دیکھا نا کہ ہاں یار یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کے مطلب لوگ ہیں اور وہ دے سکتے ہیں، اور ایک ایسی آواز ہے ان کے پاس جس کو امیر اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے تو لوگ آ جائیں گے. تو راشن لینا، راشن دینا اپنی جگہ پر ہے، لیکن شہزادہ بلڈ تو کوئی یوں نہیں نہ دے دیتا. پیسے لگتے ہیں بلڈ دینے میں. نہیں، بلڈ دینے میں کیسے کیا پیسے لگتے ہیں؟ آپ بلڈ، میرا ایکسپیرینس ہے، مجھے بلڈ کی ضرورت پڑی تو میں نے بلڈ لینے گیا، اس کی بات نہیں کرے تو میں نے تو ڈونر بھی دیا اور بلڈ کے لیے پیسے بھی دیے، پھر بلڈ ملا. تو مطلب آپ ہے نا فری میں ترغیب دلا رہے لوگوں کو بلڈ دیں، ہم فری میں بلڈ دیتے رہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑے تو وہاں سے نا پیسے. الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی نے جن سے صورتیں بنائی ہوئی ہیں وہاں ایسا نہیں ہے، وہ ویسے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، اور کام کرنے والوں کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور الحمدللہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر کوشش کی گئی ہے تاکہ جن عاشقان رسول نے اپنا بلڈ دیا ہے ان کی یہ قربانی اور ان کی یہ کوششیں بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکیں. یہ ہم نے اپنے بیہائنڈ دا سین یہ ہم نے سارا مطلب کہ صورت بنانے کی کوشش کی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ پیچھے سے کوئی ایسی غلط کارروائی کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہر جگہ پر تو آپ نہ پہنچ سکتے ہیں، آپ ایک اعتماد ہی کر سکتے ہیں نا. میں آپ پر، آپ مجھ پر اعتماد کریں گے. لوگوں نے دعوت اسلامی پر اعتماد کیا، دعوت اسلامی نے ان اداروں پر اعتماد کیا، ان اداروں نے ہمیں اعتماد دلایا اور ان کی تھوڑی بہت مارکیٹ کی تھوڑی سی پوزیشن پتہ چلی. تو ایسا ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں. کچھ اسی طرح کے معلوم ہوگا کہ بندہ اپنی بیٹی دے ہی دیتا ہے نا یار، اب رخصتی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا.